فرقہ ہوگا جو صراط مستقیم پہ ہوگا. اب یہ جو ہم کس طرح یہ لائن ڈرا کریں ان 72 فرقوں میں کہ کون سا فرقہ ہے جو صراط مستقیم پہ ہے، اور میں بحیثیت ایک سنی، بحیثیت ایک شیعہ یا بحیثیت ایک اہل حدیث اس فرقے کو جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کہی ہے کس طرح اس کو کنفرم کر سکتا ہوں، اور کس طرح اس کی روایات کا مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کون سا ہے؟ شکریہ. نعیمی صاحب. ابھی ایک سوال ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، یقیناً اسلام دین ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ایک فرقہ ناجی ہوگا. اب وہ فرقہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ناجی ہوں، اب اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ ان تمام فرقوں کی تعلیمات آپ لے لیں، وہ تعلیمات جو زیادہ قریب ہیں دین اسلام کے اس کو آپ اپنا لیجئے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ میں سوال کے جواب دیکھیے، جواب تو ہمارے پاس واقعی نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ شاید قیامت کے قریب ہمیں ہمارے اندر کچھ ایسا خمیر اٹھے کہ ہم سب ایک ہی فرقہ بن جائیں، لیکن اس وقت اس کا کوئی میرے سامنے کوئی صورت نظر نہیں آتی. جی شکریہ. میرا سوال اس معزز پینل سے یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ یا سرکار کو تکفیر میں حصہ لینا چاہیے، خاص کر کے جب سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی فرقے کو کافر قرار دیا جاتا ہے تو کیا وہ اس کا تحفظ یقینی بنا سکتی ہے؟ شکریہ. میں اس میں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ جو ہم نے تکفیر سرکاری طور پہ کی ہے وہ تو کامیاب نہیں ہوئی. سچی بات ہے کہ ایک احمدی یہاں پاکستان میں کھڑا ہو تو وہ تو غیر مسلم ہے، کافر نہیں کہوں گا کیونکہ شاید غیر مسلم ہی مناسب اصطلاح ہو. جیسے ہی وہ بارڈر پاس کرتا ہے بھارت میں جاتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اس کو آفاقی طور پہ ہم کس طرح غیر مسلم قرار دیں. کئی مسلمان ممالک ایسے ہیں جو ان کی تکفیر نہیں کرتے، تو وہاں پر جا کے وہ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے نہیں ہے کہ ایک ریاست اس میں ملوث ہو. میں مہدی حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا جواب، یہ بہت ہی مشکل سوال. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کسی کو کافر کہتا ہے یا غیر مسلم کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے، اس کا کیا اس شخص کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اگر اس کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا. اس فتوے سے یا اس تکفیر سے اگر اس کی جان و مال کو خدشہ لاحق نہیں ہوتا تو کسی کے یقین کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرقوں سے اب اگر بن گئے ہیں، اور یہ اس لیے بن گئے کہ جب آپ فنڈامنٹلز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کا ایک اصول ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں میسج کو، وہ انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، اس کے معنی اس کو پڑھنے والا یا سننے والا اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے ارد گرد کے حالات کے مطابق اخذ کرتا ہے. تو مختلف فقیہ جو ہیں حضرات، انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف مقامات پہ بیٹھ کے جو انٹرپریٹیشنز کی، ان میں ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا اختلاف موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں اتنی آزادی دی ہے آپ کو مذہب کی، آپ کو کنفائن نہیں کیا کہ آپ اپنی جو بھی انٹرپریٹیشن آپ کی حالات کے مطابق کی ہے وداؤٹ چینجنگ دی فنڈامنٹلز، اگر ان میں آپ نے تبدیلی نہیں کی تو آپ کو اختیار ہے. ہمیشہ فساد اس وقت پیدا ہوگا جب آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی ہوئی جو انٹرپریٹیشن ہے، آپ کی ہوئی تشریح جو ہے دوسرا اس کو اختیار کرے. آپ کو اپنا فرقہ مبارک، مجھے اپنا مسلک مبارک، دوسرے کے مسلک پہ بزور آپ تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کی تکفیر نہ کریں. اور اگر آپ تکفیر کریں گے تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ اس کی جان کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے. اگر جان کو خطرہ لاحق ہو تو اس کی ذمہ داری ریاست پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرے. شکریہ. نعیمی صاحب، میری ایک مشکل ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ حل کیجئے کہ جس طبقے کی تکفیر ہو چکی ہے وہ سب میرے دوست ہیں.
इसी तरह से जो काबिल तकफ़ीर तबके हैं उनकी भी मेरे साथ बहुत दोस्तियां हैं, यानी मैं ज़ाकिरों की महफ़िल में भी बैठता हूँ, मुझे एक तस्कीन हासिल होती है। अहमदी हज़रात मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या ये मैं गलत काम कर रहा हूँ या रियासत जो है वो इसके बारे में कुछ कह सकती है या नहीं कह सकती? माहिदात दोस्ती है, अब वो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से मुतल्लक़ हैं, उनके साथ क्या किया जाए? दो चीज़ें हैं, एक दुनियावी मामलात, दुनियावी मामलात जो हैं वो चाहे मुसलमान है चाहे काफिर है, उससे लेन देन, तिजारत, कारोबार वग़ैरह हम लोग कर सकते हैं। तो तिजारती मामलात के अतबार से तो इसके अंदर कोई भी इख्तलाफ पैदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जहाँ मसला अकायद का आ जाएगा, एतक़ाद का आ जाएगा, वहाँ थोड़ा सा एहतियात जब वो कर ली जाए, लेकिन दोस्ती करना, लेना, रखना वगैरह रख जाए, इसके अंदर जब कोई साहिब शऊर होगा तो फिर उससे कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होगा।